السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ جو تھا وہ تھا بائسڈ عظمت سعید ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ابھی پاکستان کی سیاست میں براڈ شیٹ کے جو سائے تھے، جو گہرے بادل تھے، وہ چھائے ہوئے تھے، ابھی چھٹے نہیں تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر ایک انکوائری کمیٹی بٹھانے کا اعلان کر دیا۔ اس انکوائری کمیٹی کے ہیڈ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید ہوں گے، لیکن جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی جو اپوائنٹمنٹ جو کل ہونی ہے، 22 جنوری کو ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اس کو ابھی سے پی ایم ایل این اور اپوزیشن پارٹیز نے کنٹروورشل کر دیا ہے۔ آج جسٹس عظمت سعید ناٹ ایکسیپٹیبل کے جو تھا وہ ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ تھا۔ ناظرین، سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ، پرائم منسٹر جسٹس عظمت سعید کے انڈر ایک انکوائری کمیشن بٹھا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ براڈ شیٹ ایک کمپنی تھی، سب کو پتہ ہے۔ اس حوالے سے لندن ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا۔ لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت پاکستانی گورنمنٹ کو براڈ شیٹ کو $28 ملین ادا کرنے پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک بحث چل پڑی، ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ یہ $28 ملین پاکستان نے ایک پے کیے۔ اس کے بعد 2008 میں پاکستان نے $3.7 ملین علیحدہ پے کیے، اور یہ جو 6-7 ارب روپیہ ہم نے باہر کی فراڈ کمپنیوں کو، ڈیٹیکٹیو کمپنیوں کو ادا کیا، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ پاکستان کو کیا حاصل ہوا؟ کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گلاس توڑا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، یعنی کہ ہمیں تو صرف نقصان ہی نقصان ہوا، ملا کچھ نہیں۔ $1 کی ریکوری نہیں ہو سکی، اور ہم نے 7 ارب روپیہ ادا کر دیا باہر کی کمپنیوں کو۔ اب یہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے، اس کے جو موٹے موٹے ٹی او آر سامنے آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کمیشن کا براڈ شیٹ کا جو نیب کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، اس کو یہ کمیشن دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیب نے یہ ایگریمنٹ کیوں توڑا، پاکستان گورنمنٹ نے براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیوں توڑے گا، یہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد 2008 میں صوفی بلال احمد جو پاکستان کے وکیل تھے، ان کی طرف سے جو پاکستان کی طرف سے جو ادائیگی کی گئی $3.7 ملین کی براڈ شیٹ کلوراڈو، جس کے ہیڈ جیمز تھے، جو کہ ایک جعلی کمپنی تھی، اس کو دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ شریف خاندان کو جو آفرز ہوئی ہیں ان کو دیکھے گا، جس میں شریف خاندان نے جو آفر کروائی تھی براڈ شیٹ کاوہ موسوی کو، اس کو دیکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس کو بھی دیکھے گا، جس کے تحت پاکستان کو $28 ملین پے کرنے پڑے۔ اچھا، یہ تو بڑے بڑے ٹی او آرز ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے، اگر میری جو اپنی معلومات ہیں، جتنا میں نے ابھی تک سروے کیا ہے، میں نے جو لوگوں سے بات کی ہے، میں نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی ہے، ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر نے یہ انکوائری کمیشن کیوں بٹھایا، وہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2000 میں براڈ شیٹ نے پاکستان کو نواز شریف کی فیملی کے حوالے سے، ان کی ایسٹس کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز دی تھیں، اس کے بعد پاناما کیس آ گیا۔ پاناما کیس میں جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی۔ ان ریکمنڈیشنز کی روشنی میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اس کے خلاف ان کے خلاف 2 ریفرنسز دائر ہوئے، ایک ہل میٹل تھا اور دوسرا ایک ہل میٹل تھا اور دوسرا العزیزیہ اسٹیل مل تھا۔ ہل میٹل میں وہ بری ہو گئے اور العزیزیہ میں ان کو سزا ہو گئی، کنوکٹ ہو گئے۔ اب ان کی کنوکشن جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے، جبکہ عزیزیہ جو دوسرا کیس تھا ہل میٹل والا، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے اس کو چیلنج کر دیا ہوا ہے۔ یعنی کہ ان کا نواز شریف کے سارے کیسز جو ہیں وہ پاکستان کی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں اور سب جوڈس میٹر ہیں۔ اب جو انکوائری کمیشن ہے، جو جسٹس عظمت سعید ہیں، وہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ وہ نواز شریف کے بیرون ملک جو اثاثے ہیں وہ واپس دلوا سکتے ہیں،
نہ وہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی نیا کیس بنوا سکتے ہیں، نہ وہ سب جوڈس جو میٹر جو کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کسی چیز کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نواز شریف کے حوالے سے کسی چیز کو ٹیک اپ ہی نہیں کر سکتے، شریف خاندان کی کرپشن کے حوالے سے کسی چیز کو ٹیک اپ کر ہی نہیں سکتے جو کہ سارے پہلے ہی سب جوڈس ہیں، تو پھر اس میں سے نکالیں گے کیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اگر یہ کمیشن باہر سے کوئی پیسہ بھی پاکستان نہیں لا سکتا تو پھر اس کی افادیت کیا ہوگی؟ ہر طرف یہی سوال ہے۔ دوسری طرف براڈ شیٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ 2000 میں کیا وہ اس وقت کی گورنمنٹ نے اور نیب نے کیا۔ 2008 میں صوفی بلال احمد نیب کے وکیل تھے جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں، وہ جو غلط پیمنٹ کی گئی وہ نیب کے تھرو کی گئی، اور اب بھی نیب نے ہی وہاں پر پاکستان میں لندن ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنے وکیل کیے تھے، اور جو بھی وہاں پہ فیصلہ آیا آربیٹریٹری کورٹ جو تھی اس کے سامنے جو بھی فیصلہ آیا وہ بھی اس میں بھی پاکستان گورنمنٹ اور نیب ہی فریق ہے۔ تو اگر وہ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر متاثرہ فریق جو ہے وہ تو نیب ہے، کیونکہ نیب کے جو ایگریمنٹ ہے 2000 کے اس کو بھی وہ دیکھیں گے، جبکہ وہ اس وقت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر نیب کوئی ہائی پروفائل جو کیس ہے کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے جس میں جنرل پرویز مشرف جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ ہوں اور چیئرمین نیب ہوں، تو میرا خیال ہے ڈپٹی پروسیکیوٹر بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اوپر ہو کیا رہا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب اس وقت جو براڈ شیٹ تھی انہوں نے شریف فیملی کے حوالے سے کیا تحقیقات کی تھیں، کون سے ایسے کاغذ تھے جو نیب کو پرووائڈ کیے فراہم کیے ان کی انلیگل پراپرٹیز کے بارے میں، ان کی کرپشن کے بارے میں۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ بھی کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے ڈاکومنٹس تو پہلے نیب کے پاس پڑے ہوں گے، اس پہ کمیشن کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہوا ہے، لندن ہائی کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہوا ہے، اس میں جو 2008 میں پیمنٹ کی گئی ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اس میں بھی کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پناما لیک کے حوالے سے نواز شریف جو ہے اس کے سارے کیسز کورٹ میں ہیں، اس میں بھی کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لندن ہائی کورٹ میں جو اب فیصلہ چلا جس کے تحت ان کو پیمنٹ کی گئی وہ بھی سارا کاغذ ہر چیز ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی کسی کمیشن کی ضرورت نہیں۔ تو پھر عصمت سعید کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کون سا ایسا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جس کی خبر کسی کو نہیں ہے؟ میں نے ہر بندے سے پوچھا کہ جسٹس عصمت سعید کریں گے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کا کمیشن کیا کرے گا؟ اس کا دائرہ کار کیا ہوگا اور اس کا اختیار کیا ہوگا اور اس کی لیگل بائنڈنگ کیا ہوگی؟ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی انکوائری کمیشن بنے ہیں اس سے آج تک کچھ نہیں نکلا، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن ہو چاہے وہ انکوائری کمیشن ہو۔ اور ایک ریٹائرڈ جج جو ریٹائر ہو چکا ہے وہ بیچارہ اس کو کون سنے گا، اور اس کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ کہاں پہ، اس کی لیگل بائنڈنگ کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک چیز جو سامنے آتی ہے ہاں یہ ہوگا کہ عصمت سعید صاحب بیٹھنا شروع کر دیں گے، کاوے موسی کو پاکستان میں بلائیں گے، بہت سارے ایسے لوگ جو ماضی میں نیب کا حصہ رہے ان کو بلایا جائے گا۔ شریف خاندان کے حوالے سے جو کاوے موسی کے پاس جو بھی اس کے پاس ریکارڈ ہے اس کی سکروٹنی کی جائے گی۔ یہاں تک تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں حدیبیہ پیپر میل جس میں ایک اسحاق ڈار جو تھے وہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے، اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کیس کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس چیز کو بھی سرٹن کیا جائے گا کہ حدیبیہ پیپر میل جس کو کہتے ہیں کہ کرپشن آف آل، سب سے بڑی کرپشن کی سٹوری ہے، مدر آف آل کرپشنز، وہ کیس جو ہے کیوں کر منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا، کیوں بند ہو گیا، اس کے ساری چیزیں جو ہیں اس کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ یعنی کہ جسٹس عصمت سعید کے انڈر، جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید کے انڈر جو کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں پاکستان کی سیاست میں بے تحاشا گند جو ہے وہ اس کا اضافہ ہوگا، بے تحاشا کیچڑ اچھالا جائے گا ایک دوسرے پر، اور یہ جو آج کل پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے یہ بیک فٹ پہ چلی جائے گی، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی پرانے گڑے مردے جو ہیں اکھاڑے جائیں گے، پرانی قبروں پہ نیا پینٹ کیا جائے گا،
کرپشن کی سٹوریز، کرپشن کی داستانیں شریف خاندان کی ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آئیں گی، ان کی جو باہر پراپرٹیز ہیں وہ بھی باہر آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کعبے مصفی کے پاس کچھ نئی کرپشن کی سٹوریاں ہوں، وہ بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ تو اس میں پاکستان کو حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی سیاست میں بہت سارا نیا مٹیریل سامنے آئے گا اور پرانا مٹیریل سامنے آئے گا، مزید گند پڑے گا، مزید گندگی اچھلے گی، اور اس رپورٹ میں ظاہری بات ہے رپورٹ میں نئی چیز تو کچھ بھی نہیں ہونی، رپورٹ میں ساری پرانی چیزیں ہوں گی جو آپ کو بھی پتہ ہے، جو مجھے بھی پتہ ہے، جو پاناما لیگ میں جی آئی ٹی نے جو اپنی رپورٹ دی تھی اس میں سب کچھ تھا، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک دفعہ پھر ایک کمیشن کے تحت ایک دوبارہ سے اکٹھی کی جائیں گی اور وہ منظر عام پر آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ سوچنا کہ اس کمیشن کے ذریعے سے شاید کوئی پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس آ جائے، شریف خاندان کے جو بیرون ملک ایسٹس ہیں وہ شاید واپس آ جائیں، یا کوئی نئی چیز سامنے آ جائے، مجھے اس کی کوئی توقع نہیں ہے، کچھ نیا نہیں ہونے والا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ سیاست میں گند بڑھے گا، تلخی بڑھے گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پہ گند ڈالے گی، حکومت اپوزیشن پہ گند ڈالے گی، اور عام عوام جو بے بسی میں دونوں کی طرف دیکھے گی، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اشیاء خوردنی کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، روزگار ہے کوئی نہیں ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اشیاء روزگار بڑھ رہی ہیں، ان ساری چیزوں سے عوام کا حکومت کا فوکس ایک دفعہ پھر پیچھے ہو جائے گا اور کرپشن کی سٹوریاں آگے آ جائیں گی، لیکن پاکستان کے عوام کو بھی کچھ نہیں ملے گا، لوٹی ہوئی دولت وہ بھی واپس نہیں آئے گی، اور گند مزید بڑھے گا۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے فی الحال اتنا ہی، شکریہ ناظرین، خدا حافظ۔